بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ابو داؤد شریف جلد ثانی کا سبق نمبر 91 صفحہ نمبر 696 کے باب فی رد الوسوساتی یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وازواجہ امہات المؤمنین وذریتہ واہل بیتہ کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید، جزا اللہ عنا محمد ما هو آلہ۔ باب فی رد الوسوساتی۔ قال حدثنا ابو الزمیل قال سألت ابن عباس رضی اللہ عنہما فقلت ما شیء اجده فی صدری قال ما هو قلت والله ما اتکلم به قال فقال لي اشیء من شک قال وضحك قال ما تجيء احد من ذلك حتى انزل الله تعالى فإن كنت في شك مما نزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك الآية قال فقال لي إذا وجدت في نفسك شيئا فقل هو الأول والآخر والظاهر والباطن وبكل شيء عليم۔ حضرت ابو زمیل رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا میرے دل میں کیسی کھٹک ہو رہی ہے، یعنی کھٹکا سا ہو رہا ہے۔ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا ہوا؟ ما ہوا، کیا ہوا؟ تو میں نے کہا اللہ کی قسم میں اس کے متعلق کچھ نہیں کہوں گا۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ کیا کوئی شک کی چیز ہے؟ اشیء من شک، تو کوئی شک کی چیز ہے؟ اور ہنسے اور کہا نہیں بچا اس سے کوئی، یعنی شک سے کوئی نہیں بچا۔ میں نے کہا اللہ کی قسم میں سے کے بارے میں جو ہے وہ شک سے کوئی بھی نہیں بچا، یہاں تک کہ اللہ جل شانہ نے آیت نازل فرما دی اگر تجھے اس کلام میں شک ہے، اس کلام میں شک ہے جو ہم نے تیری طرف اتارا، تو ان لوگوں سے پوچھ لے جو تم سے پہلی اتاری ہوئی کتاب کو پڑھتے ہیں۔ پھر ابن عباس رضی اللہ عنہ نے مجھے کہا جب تم اپنے دل میں اس قسم کا وسوسہ پاؤ تو پڑھ لیا کرو هو الاول وہی اول وہی آخر وہی ظاہر وہی باطن، اور وہ ہر چیز کو بخوبی جاننے والا ہے۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شیء علیم۔ وسوسے کا علاج بتا دیا، دل میں گندے خیالات اور وسوسے آئیں تو ہمیں یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ دوسری بھی ہے آمنت باللہ وکفرت بالطاغوت، وہ دعا ہے، یہ آیت ہے قرآن کریم کی بطور دعا، یہ پڑھنی چاہیے۔ وسوسوں کی دعا یاد رکھنی ہے، پڑھتے رہنا ہے اس کو۔ هو الاول والآخر، ترجمے کے دھیان کے ساتھ۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال جاءه ناس من اصحابه فقالوا یا رسول اللہ نجد فی انفسنا الشیء نازم ان نتکلم به او الکلام به ما نحب ان لنا وان تکلمنا به قال او قد وجدتموه قالوا نعم قال ذاك صریح الایمان۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کچھ لوگ آئے اور کہا اللہ کے رسول ہم اپنے دلوں میں ایسے وسوسے پاتے ہیں کہ ان بہت گراں ہے ان کو بیان کرنا بہت گراں ہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے اندر ایسے وسوسے پیدا ہوں، ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے اندر ما نحب ان لنا وانا تکلمنا به، ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہمارے اندر ایسے وسوسے پیدا ہوں اور ہم ان کو بیان کریں۔ فرمایا کہ تم انہیں پاتے ہو؟ تو عرض کیا جی ہاں۔ فرمایا یہ تو عین ایمان ہے، یہ تو عین ایمان ہے۔ اس باب کا خلاصہ چونکہ یہ ہے کہ شیطان بھاگتے چور کی لنگوٹی سے ہی 100% عمل کرتا ہے اور انسان کو بد عمل کرنے کی محنت میں لگا رہتا ہے۔ شیطان کی پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ نماز کا خیال ہی نہ آئے، نماز کی طرف دھیان ہی نہ جائے، اور اگر بالفرض یاد آ جائے
تو سستی اور مجبوری کی نظر ہو جائے، اور اگر ایسے بھی نہیں ہوا بلکہ شیطان کے پکڑ سے نکل کر نماز پڑھنے پر آمادہ ہو ہی گیا، تو پھر آخری داؤ یہ چلاتا ہے کہ نماز کے اندر اللہ کا دھیان اور فضائل کا استحضار، نماز کے ترجمے اور عبارات کا استحضار اور دل جمی ہونے نہیں دیتا، وسوسے اور خیالات کے جال ڈال دیتا ہے اور آدمی کو زچ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اس موقع پر انسان عزم کر لے کہ کچھ بھی ہو جائے میں نے شیطان کے داؤ میں نہیں آنا، میں نے نماز پڑھنی ہے اور عمدہ سے عمدہ نماز پڑھنی ہے، تلاوت، ذکر، عبادت، تسبیح میں لگے رہنا ہے۔ جب نماز تک شیطان ہمیں نہیں چھوڑتا تو پھر ہم بھی ایسے باولے اور دھیمے نہ بنے نا کہ اس کے داؤ اور چکر میں آ جائیں۔ اس کے وسوسے ڈالنے سے نماز چھوڑ دی۔ وسوسوں کا آنا برا نہیں، لانا برا ہے، اور لانے کے دو طریقے ہیں، ایک تو خود خیالات سوچنا طرح طرح کے، ایک یہ ہے کہ وسوسے آئیں تو ان کو ہٹانا شروع کر دیا، تو ایک کو ہٹاؤ گے دو اور آئیں گے۔ نہ لانا ہے نہ ہٹانا ہے، ہم نے گھبرانا نہیں، ہم نے تو نبی علیہ السلام والے عملوں پر چلنا ہے۔ تو وسوسوں سے بچنے کا طریقہ بتا دیا، ایک دعا حدیث باب میں موجود، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم، ایسی لا حول ولا قوت الا باللہ کی کثرت، یہ بھی بہت مفید ہے وسوسے دفع کرنے کے لیے۔ تعوذ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے لینا، اللہ کا ذکر کرنا، آمنت باللہ وکفرت بالطاغوت پڑھنا، یہ ساری چیزیں وسوسے جڑ سے ختم نہیں ہوں گے، کم ہو جائیں گے، کم ہوتے ہوتے بالآخر اللہ ختم بھی کر دیں گے۔ پھر ایک ضروری بات یہ بھی ہے کہ اپنے آپ کو بری محفل، فضول کتاب سے، بیکار قسم کی کتابیں ڈائجسٹ نما، بیکار چیزیں دیکھنے پڑھنے سے اپنی نظر کو بچانا چاہیے، کسی نہ کسی عمل میں لگے رہیں۔ اعلیٰ ہے آخرت کی تیاری والے عملوں میں لگنا، ادنا ہے دنیا کے کسی عمل میں لگنا، کہ کچھ تو دین دنیا میں سے مل رہا ہے تو دنیا کے کاموں کو بے شک کرو، لیکن کرو سنت کے مطابق۔ تو شیطان مصروف آدمی کے پیچھے نہیں آتا، موقع کم ملتا ہے اس کو، جو اللہ کی یاد میں ہو اس پر حملہ کرتا ہے، نیند بھیجتا ہے، سکینہ آ گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اس طرح کی باتیں، ہمیں ان سے بچنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ اگلا عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال جاء رجل الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقالوا یا رسول اللہ ان احدنا یجد فی نفسه يعرض بالشيء لأن يكون حممة احب الیہ من ان يتکلم به فقال اللہ اکبر اللہ اکبر الحمد للہ الذي رد کیدہ الى الوسوسة۔ قال ابن قدامہ رد امرہ مکان رد کیدہ، مکان رد کیدہ، کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک آدمی رسول پاک علیہ السلام کے پاس آیا، عرض کیا اللہ کے رسول، ہم میں سے کسی کے دل میں ایسا وسوسہ پیدا ہوتا ہے کہ جل کر کوئلہ ہو جانا بہتر معلوم ہوتا ہے، جل کر کوئلہ ہو جانا بہتر معلوم ہوتا ہے، اس کو بولنے سے، ٹھیک ہے، آپ علیہ السلام اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، شکر ہے اس اللہ کا جس نے شیطان کے مکر کو وسوسہ بنا دیا۔ ابن قدامہ نے اپنی روایت میں روکیدہ کی جگہ رد امرہ کہا ہے، رد قیدہ کی جگہ کیا کہا؟ رد امرہ۔ تو اگلا باب ہے پھر راجل ینتمی الی غیر موالی، کہ غلام اپنے آقا کو چھوڑ کر اپنی نسبت کسی اور سے کرے تو یہ کیسا ہے، اس کے بارے میں یہ باب ہے۔ حدثني سعد بن مالك رضي الله عنه قال سمعته أذناي ووعاه قلبي من محمد صلى الله عليه وسلم أنه قال من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. قال فلقيت أبا بكر رضي الله عنه فذكرت ذلك له فقال سمعته أذناي ووعاه قلبي من محمد صلى الله عليه وسلم قال عاصم فقلت يا أبا عثمان لقد شهد عندك رجلان أيما رجلين؟ فقال إما أحدهما
فالاول من رما بسهم فی سبیل اللہ او فی الاسلام یعنی سعد بن مالک رضی اللہ عنہ، والآخر قادم من الطائف فی بضعة وعشرین رجلا على اقدامهم فذكر فضلا. قال ابو علی سمعت ابو داود قال قال النفیلی حیث حدث بهذا الحدیث والله انه عندي احلى من العسل، یعنی قوله حدثنا وحدثني. قال ابو علی وسمعت ابا داود يقول سمعت احمد يقول ليس لحديث اهل الكوفة نور. قال وما رأيت مثل اهل البصرة كانوا تعلموه من شعبة تعلموه من شعبة کہ حضرت سعد بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے کانوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا اور میرے دل نے اس کو محفوظ کیا، یعنی یاد رکھا. آپ علیہ السلام نے فرمایا جو آدمی من ادعا الی غیر ابی ہے، جو جان بوجھ کر اپنے آپ کو اپنے والد کے علاوہ کسی اور کی طرف منسوب کرے، معلوم ہے کہ یہ غیر ہے میرا باپ نہیں، منسوب کرے تو اس پر جنت حرام ہے. کہتے ہیں میں ملا ابو بکر رضی اللہ عنہ سے اور ان سے حدیث کا تذکرہ کیا تو انہوں نے بھی کہا میرے کانوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا اور میرے دل نے یاد رکھا. عاصم کہتے ہیں میں نے کہا ابو عثمان تمہارے پاس 2 آدمیوں نے اس بات کی گواہی دی، یہ دونوں کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ایک وہ ہیں جنہوں نے اللہ کے راہ میں یا اسلام میں سب سے پہلے تیر چلایا، یعنی سعد بن مالک رضی اللہ عنہ، اور دوسرے وہ ہیں جو آئے طائف سے 20 سے زائد آدمیوں کے ساتھ پیدل طائف سے آئے. پھر ان کی فضیلت بیان کی. نفیلی نے کہا کہ جب بیان کی یہ حدیث، اللہ کی قسم یہ حدیث میرے لیے شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہے، یعنی ان کا حدثنا اور حدثانی کہنا یہ مجھے میٹھا لگا. ابو علی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ سے سنا، وہ کہتے تھے کہ میں نے امام احمد کو کہتے ہوئے سنا کہ اہل کوفہ کی حدیث میں کوئی نور نہیں ہوتا، اور کہا نہیں دیکھے میں نے اہل بصرہ جیسے اچھے لوگ انہوں نے شعبہ سے حدیث حاصل کی. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من تولى قوما بغیر اذن موالیہ فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین لا يقبل منه یوم القیامۃ صرف ولا عدل. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو آدمی مولا بنائے کسی قوم کو اپنے موالی کی اجازت کے بغیر، اپنے آقا کی اجازت کے بغیر، تو اس پر اللہ کے فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہے. قیامت کے دن نہیں قبول کیا جائے گا اس سے کوئی فرض اور نفل قبول نہیں کیا جائے گا. عن انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من ادعا الى غیر ابیہ او انتمى الى غیر موالیہ فعلیہ لعنۃ اللہ للتتابعۃ الى یوم القیامہ. کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے میں نے سنا کہ جو آدمی اپنے والد کے علاوہ کی طرف اپنے باپ ہونے کی نسبت کرے یا اپنے والد کے سوا کسی اور کو اپنے آپ کو کسی اور کا بیٹا بتائے اپنے والد کے سوا، یا اپنے آقا کے بجائے کسی اور کو اپنا آقا بنائے، تو اس پر مسلسل قیامت تک اللہ کی لعنت ہے. تو اس باب میں دور جاہلیت کی غلط روش کی تردید اور اس کو باطل کرنا ہے. کہ جیسے بخاری شریف میں تھا نا لا نکاح الا بولی، کہ نکاح کے 4 طریقے رائے تھے جن میں سے ایک کے سوا باقی سب کو باطل کر دیا اسلام نے. پھر اولاد پر بھی اس کا اثر ہوتا ہے، اور بیٹا کس کا منسوب کس کی طرف نسبت منع ہے ایسا.
اس طرح اپنی قومیت کو بدلنا بھی حرام ہے، قوم کوئی اور ہے، بدل کر کوئی اور رکھ دی، حرام۔ تو پہلی حدیث میں واقع یہ ہے کہ ابو عثمان کو اس کے استاد صاحب بن مالک رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث بیان کی، تو ابو عثمان اصلاح اور اطلاع کی غرض سے ابوبکر رضی اللہ عنہ سے ملے، اور یہ ابوبکر رضی اللہ عنہ زیاد بن عبید ثقفی کے خیافی بھائی تھے، اور زیاد اپنے آپ کو زیاد بن ابی سفیان کہتا، جس کی وجہ یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں ابو سفیان نے زیاد کی ماں سے زنا کیا تھا، اس لیے یہ زیاد اپنے آپ کو زیاد بن ابی سفیان کہتا تھا، حالانکہ زانی کے لیے نسب ثابت نہیں ہوتا، بلکہ الولد للفراش وللعاہر الحجر، یہ اصول ہے باقاعدہ، بچہ اپنے باپ کی طرف منسوب ہوگا، بے شک درمیان میں کسی نے اپنا زنا کر لیا لیکن بچہ منسوب باپ کی طرف ہوگا جس کے عقد میں اس کی ماں ہے، نکاح میں۔ تو ابو عثمان کا مقصد یہ تھا کہ میں ابو بکرہ سے کہوں کہ اپنے بھائی زیاد سے کہہ کہ وہ اس کی اصلاح کر لے، لیکن ابو بکرہ نے بتلایا کہ میں زیاد سے بات کر چکا ہوں، مگر اسے پرواہ نہیں ہے اس بات کی۔ آگے جو اگلی حدیث میں جملہ فرمایا لیسا لحدیث آل الکوفہ نور، کوفہ والوں کی حدیث میں نور نہیں ہے، چونکہ علم حدیث کی ترویج اور اشاعت اور روایت میں کوفہ اور بصرہ کا ایک نام تھا، اور دونوں عراق کے شہر ہیں، دونوں شہروں میں خوب احادیث مبارکہ کے درس اور تدریس اور مجالس ہو رہی تھی۔ پھر اہل بصرہ تنقید اور جرح تعدیل کا خوب خیال رکھتے اور چھان پھٹک کر سنتے اور بیان کرتے، ذرا بھی کسر نہیں چھوڑتے۔ ان کی بنسبت کوفہ والے جو تھے وہ تساہل سے کام کرتے اور اتنا اہتمام نہیں کرتے تھے جتنا بصرہ والوں میں تھا۔ اس پس منظر میں امام احمد رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اہل کوفہ کی حدیث بالکل واضح، نمایاں اور روشن نہیں ہوتی، سند میں مکمل چھان بین نہ ہونے کی وجہ سے، جبکہ بصرہ والوں کی حدیث بالکل روشن اور واضح ہوتی ہے، کیونکہ اہل کوفہ اخبار، حدیث، سند، عنعنہ میں فرق نہیں کرتے، جس میں امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے اس زمانے اور منظرنامے کا بیان ہے، جس میں امام احمد نے اسے پایا، ورنہ اس سے پہلے حضرت علی رضی اللہ عنہ، ابن مسعود، علقمہ، اسود رضی اللہ عنہ اور کبار محدثین ائمہ گزرے ہیں جو یقین اور توکل کا نشان تھے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا ذکر ہے حدیث میں، عشرہ مبشرہ میں سے غزوہ احد میں خوب تیر اندازی کرنے والے ہیں۔ حدیث ثالث ونحن ببیروت، یہ صورت سوریہ شام کا اس وقت دارالخلافہ ہے۔ باب فی التفاخر بالاحساب، حسب نسب پر فخر کرنے کے بارے میں یہ باب ہے۔ تو اس باب کی جو حدیث ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ قد اذهب عنکم عبیۃ الجاہلیہ وفخرها بالآباء مؤمن تقی وفاجر شقی انتم بنو آدم و آدم من تراب لیدعن رجال فخرهم باقوام انما هم فحم من فحم جہنم او لیکونن آون علی اللہ من الجعلان التي تدفع بانفها النتن۔ یہاں سے اس باب کی آخری حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ جل شانہ نے ختم کیا ہے تم سے جاہلیت کا غرور اور باپ دادا کا نام لے کر فخر کرنا۔ لوگ دو قسم کے ہیں، متقی، پرہیزگار، مومن اور بدبخت فاجر۔ تم آدمی کی اولاد ہو، تم آدم کی اولاد ہو، انتم بنو آدم، کہ تم آدم کی اولاد ہو، اور آدم مٹی سے پیدا ہوئے ہیں۔ لوگ اپنی قوموں پر فخر کرنا چھوڑ دیں،
لا یدعن رجال فخرهم باقوام، کہ لوگ اپنی قوموں پر فخر کرنا چھوڑ دیں کیونکہ ان کے آبا جہنم کے کوئلوں میں سے کوئلہ ہیں یا وہ بھی ہو جائیں گے۔ اللہ کے نزدیک اس گبریلے کیڑے سے بھی زیادہ ذلیل ہے وہ آدمی جو اپنی ناک سے گندگی کو دھکیل کر لے جاتا ہے۔ اس کیڑے سے، ایک کیڑا ہوتا ہے جس کو کسی زبان میں پونڈ بھی کہتے ہیں، تو وہ گندگی، پیشاب، پاخانہ، گوبر وغیرہ ہوتا ہے نا، تازہ اس میں سے گولیاں بنا بنا کر اپنے دھکیل کے لے جاتا ہوتا ہے، ان کو اپنی ناک کے ساتھ دھکیلتے ہیں۔ تو اللہ کے نزدیک فخر کرنے والے یہ اس گبریلے کیڑے سے بھی زیادہ ذلیل ہیں۔ تو مطلب یہ ہوا کہ انسان کے لیے قابل فخر چیز نسب اور برادری نہیں بلکہ تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ اللہ کا ارشاد، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، سب سے زیادہ عزت والا اللہ کے ہاں متقی اور پرہیزگار ہے تم میں سے۔ تو اصل تو اللہ کے ہاں ہمارے نمبر بن جائیں، بندوں کے ہاں بنے نہ بنے خاک ہے سارا، سب مٹی کی پیداوار ہے، مٹی میں چلے جائیں گے۔ فائدہ لوگوں کی تعریفوں سننے کا، تعریفوں کی امید رکھنے کا، لوگوں کو گلے لگانے کا، ان کے پیچھے مرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ سے تعلق لگا لو، اللہ سے تعلق لگا لو، اللہ سے یاری لگا لو، اللہ کے نبی کے طریقے سے یاری لگا لو، بس۔ باف العصبیہ، تعصب کا بیان۔ عن عبد الرحمن ابن عبد الله ابن مسعود عن نبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال من نصر قوم على غیر الحق فهو كالبعير الذي ردی فهو ينزع بذنبه۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جس نے اپنی قوم کی ناحق مدد کی تو اس کی مثال اس اونٹ کی سی ہے جو کنویں میں گرا دیا گیا ہو اور پھر دم پکڑ کر نکالا جا رہا ہو۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اونٹ جس کا 10 من وزن ہو اور وہ کنویں میں گر جائے، پھر اس کو دم سے پکڑ کے کھینچتے رہو، ساری زندگی کھینچتے رہو، نکلے گا نہیں دم سے، دم ٹوٹ جائے کہ اونٹ نہیں نکلے گا۔ تو یہ مثال دی۔ عن عبد الرحمن ابن عبد الله عن نبی رضی اللہ تعالی عنہما قال انتهيت الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم وهو في قبة من ادم فذكر نحوه، کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں رسول پاک علیہ السلام کے پاس پہنچا، آپ علیہ السلام ایک چمڑے کے خیمہ میں تھے۔ آگے راوی نے اسی طرح کی حدیث ذکر کی جو پہلے والی ہے۔ عن بنت واصلة بن الاسقر رضی اللہ تعالی عنہما انها سمعت اباها يقول قلت يا رسول الله ما العصبية قال ان تعين قومك على الظلم۔ حضرت واصلہ بن اسقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے پوچھا اللہ کے رسول کیا ہے عصبیت؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عصبیت یہ ہے کہ تم اپنی قوم کا ساتھ دو ظلم و زیادتی میں اپنی قوم کا ساتھ دو۔ یہ عصبیت ہے، تعصب ہے۔ اللہ تعصب سے ہر مسلمان کو نکالے۔ عن سراقة بن المالك بن جوشم المدلجی رضی اللہ تعالی عنہ قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال خیرکم المدافع عن عشیرته ما لم یأثم۔ سراقہ بن مالک بن جوشم مدلجی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہمیں خطبہ دیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو فرمایا تم میں بہتر وہ شخص ہے جو اپنے خاندان کا دفاع کرے جب تک کہ وہ خاندان کسی گناہ کا ارتکاب نہ کرے۔ امام ابو داؤد نے کہا کہ ایوب بن سوید ضعیف ہیں۔ کیا ہیں؟ ضعیف ہیں۔ عن جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ليس منا من دعا الى عصبیة وليس منا من قاتل عصبیة وليس منا من مات على عصبیة وہ کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہم میں سے نہیں ہے وہ آدمی جو کسی عصبیت کی طرف بلائے، تعصب کی طرف، وہ شخص بھی ہم میں سے نہیں ہے جو لڑے عصبیت کی بنیاد پر
اور وہ شخص بھی ہم میں سے نہیں ہے جو تعصب کا تصور لیے ہوئے مرے، جو تعصب کا تصور لیے ہوئے مرے۔ عن ابی موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابن اخت القوم منہم۔ ابو عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا قوم کا بھانجا اسی قوم کا ایک فرد ہے، قوم کا بھانجا اسی کا ایک فرد ہے۔ عن ابی عقبہ وکان مولا من آل فارس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال شہدت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احدا فضربت رجلا من المشرکین فقلت خذها منی وانا الغلام الفارسی فالتفت الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال فهلا قلت خذها منی وانا الغلام الانصاری۔ کہ حضرت ابو عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے جو فارس کے رہنے والے اور عرب کے غلام تھے، کہتے ہیں میں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جنگ احد میں شریک تھا کہ میں نے ایک مشرک آدمی کو مار ڈالا اور میں نے کہا کہ یہ لے میرا وار، میں ایک فارسی جوان ہوں۔ تو میری طرف رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ تم نے یہ کیوں نہیں کہا کہ یہ لے میرا وار، میں انصاری جوان ہوں۔ تو حسبی اس شخص، قوم اور گروہ اور ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو صرف قومیت اور لسانیت یعنی زبان کی بنیاد پر اپنی قوم کے لیے لڑیں، حق باطل کی پہچان نہ ہو۔ دراصل حسبہ ان رشتہ داروں کو کہتے ہیں جو باپ کی طرف سے ہوں، جیسے دادا، چچا، ددھیال، اور ماں کی طرف سے جو رشتہ داروں کو ننہال اور ذویل ارحام کہتے ہیں۔ حسبات باپ کی طرف سے رشتہ داروں کو، ذویل ارحام ماں کی طرف سے رشتہ داروں کو۔ تو اس باب کا خلاصہ یہ ہے کہ صرف قومیت اور لسانی یعنی زبان، یہ میری زبان والا، ان بنیادوں پر ایک دوسرے کو حمایت کرنا یہ حماقت اور بے وقوفی ہے اور اپنی آخرت کو برباد کرنا۔ یہ چیز انسان کو عدل و انصاف اور علم و عمل سے خارج کر دیتی ہے۔ اپنی قوم، برادری اور ہم وطنوں کا دفاع کیا جائے اور ضرور ان کو حقوق دلوائے جائیں۔ حق باطل کو نہیں دیکھنا، سچ جھوٹ کو نہیں دیکھنا، ظلم مظلوم کو ظالم نہیں بننا، اس کو نہیں دیکھنا بس۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ حق باطل، سچ اور جھوٹ کی بنا پر، اناء پرستی پر نہیں، کیونکہ سب ایک باپ کی اولاد اور مٹی کی پیداوار۔ مطلب مٹی کا بنا انسان بھی تکبر اور بڑائی اور ڈٹائی کر سکتا ہے، یا ایک دوسرے کو حقیر سمجھتا ہے، اس کا حق تلفی اور ظلم کر سکتا ہے۔ مٹی نے کبھی ظلم کیا؟ اس کو مثال سے سمجھا کہ کنویں میں گرا اونٹ دم سے کھینچنے سے نہیں نکلے گا، الٹا دم بھی ٹوٹ جائے گی۔ ایسے ہی نہ حق مدد کرنے سے امن تھوڑا ہوگا قائم، امن کا تو بیڑا غرق ہو جائے گا۔ تو یہ جو فرمایا دعویٰ جاہلیت، نسب اور برادری کی بنیاد پر پکارنا، یہ دعویٰ جاہلیت ہے جو عصبیت کی جڑ ہے۔ حق اور نصرت کے لیے پکارنا ممنوع نہیں ہے۔ اور پھر دعویٰ اسلام، اے مسلمانوں حق پر میری مدد کرو، کسی کو پکار دیا تو یہ دعویٰ اسلام ہی بالمسلمین اعینوا علی الحق ہے کہ جو ہے اس کے زمرے میں آتا ہے۔ تو باب اخبار الرجل بمحبتہ ایاہ، کہ آدمی جیسے محبت کرے اسے کہہ دے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ مرد سے اگر محبت ہے تو کہے گا انی احبک فی اللہ، اور عورت سے محبت ہے انی احبک فی اللہ۔ باقی مردوں اور عورتوں کی آپس کی محبت ہے، اس کی دعا وہ خود ہی بنائیں آپس میں ایک دوسرے کے لیے، کیونکہ اس محبت کی اجازت نہیں ہے کہ غیر محرم ایک دوسرے سے محبت کا پل باندھ لیں اور پھر اس کے لیے حدیث میں دعا تلاش کریں۔ تو حدیث میں تو حلال کاموں کے لیے دعائیں ہیں، حرام کاموں کے لیے دعائیں تو نہیں ہیں۔ تو جائز دوستی جو شریعت میں پسندیدہ ہے اس کے لیے دعا بتا دی ہے، اور ناپسندیدہ ہے اس کے لیے
کوئی دعا بھی نہیں ہے اس کے لیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہی ہے بس۔ عن المقدام ابن معدی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قد کان ادرکہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا حب الرجل اخاہ فلیخبر انہ یحبہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی آدمی کسی اپنے بھائی سے محبت کرے تو اس کو خبر دے دے کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے، محبت رکھتا ہے۔ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ ان رجلا كان عند النبي صلی اللہ علیہ وسلم فمر به رجل فقال یا رسول اللہ انی لا احب هذا، فقال له النبي صلی اللہ علیہ وسلم اعلمته؟ قال لا، قال اعلمه، قال فلاحقه فقال انی احبك فی اللہ، یہ اپنی محبت کے اظہار کی دعا ہے۔ فقال احبك الذي احببتنی له۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی علیہ السلام کے پاس تھا کہ اس کے پاس ایک آدمی گزرا تو اس نے کہا یا رسول اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے اسے فرمایا کہ کیا تو نے اس کو اپنے محبت کی خبر دے دی؟ اس نے عرض کیا نہیں۔ آپ علیہ السلام میں اس کو بتا دو۔ قال فلاحقہ، پھر وہ اسے ملا اور اس کو کہا انی احبک فی اللہ، میں اللہ کے لیے تم سے محبت کرتا ہوں۔ فقال احبک الذی احببتنی لہ، تو اسے وہ ذات محبت کرے جس کی خاطر تو نے مجھ سے محبت کی۔ تو عورتیں انی احبک فی اللہ، احبک الذی احببتنی لہ، یہ دعا دینی چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ عن ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باب الرجل یحب الرجل علی خیر یراہ، کہ یہ باب ہے اس بارے میں کہ آدمی ایک دوسرے سے محبت کرتا ہے، ایک آدمی دوسرے آدمی سے محبت کرتا ہے علی خیر، کسی اچھائی بھلائی پر، تو اس کو جس کو وہ دیکھتا ہے، محبت کی بنیاد بتائی۔ عن ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہ قال یا رسول اللہ الرجل یحب القوم ولا یستطیع ان یعمل کعملہم، قال انت یا ابا ذر مع من احببت، قال فانی احب اللہ ورسولہ، قال فانک مع من احببت، قال فاعادها فابو ذر رضی اللہ عنہ فاعادها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول آدمی محبت کرتا ہے قوم سے، لوگوں سے، اور ان جیسے عمل کرنے، ان کے عملوں جیسے عمل کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، تو آپ علیہ السلام ابو ذر تو اسی کے ساتھ ہوگا جس سے تو محبت کرتا ہے۔ تو ابو ذر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں، تو آپ علیہ السلام تو بلا شبہ تو اسی کے ساتھ ہوگا جس سے تو نے محبت کی۔ قال فاعادها، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نے اس بات کو دہرایا تو نبی علیہ السلام نے بھی اسی ارشاد کو دہرا دیا۔ عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہما قال ما رأيت اصحاب النبي صلی اللہ علیہ وسلم فرحوا بشيء اشد منه، قال رجل یا رسول اللہ الرجل يحب الرجل على العمل من الخير يعمل به ولا يعمل بمثله، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المرء مع من احب، او كما قال علیہ السلام۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ رسول پاک علیہ السلام کے صحابہ کو خوش ہوئے ایک چیز پر، نہیں دیکھا ان کو کہ خوش ہوئے ہوں کسی پر اس سے زیادہ۔ ایک آدمی نے عرض کیا اللہ کے رسول، ایک آدمی دوسرے آدمی سے محبت کرتا ہے اعمال صالحہ کی وجہ سے جو وہ کرتا ہے، ان اعمال صالحہ کی وجہ سے جو وہ کرتا ہے، اور یہ محبت کرنے والا خود وہ عمل نہیں کرتا، اور جیسا عمل نہیں کرتا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اس نے محبت کی۔ آئیں ہم سارے کے سارے اپنی محبت کا مسکن اور مطلوب اور مقصود اور محبوب اللہ کو اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا لیں۔ اللہ اور اللہ کے حبیب کے بعد اگر محبت کے قابل ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اہل و عیال اور صحابہ کرام اور صحابیات، پھر اس کے بعد اگر محبت ہے تابعین تبع تابعین، یہ تین زمانے نبی علیہ السلام نے فرمایا خیر امتی قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ ان تمام احادیث کا اس باب میں خلاصہ یہ ہے کہ انسان کا جو ہے وہ اصل مقصود اللہ کی رضا ہونی چاہیے، نیت اچھی سے اچھی ہو،
تعلق اور محبت صالحین نیک لوگوں سے، ان کی نیکی، زہد، تقوی، پرہیزگاری اور کی وجہ سے ہو تو پھر اس کو بھی کچھ حصہ اس سے مل جائے گا، اور انشاءاللہ انہی کے ساتھ محشور جمع ہوگا۔ المرء مع من احب۔ علامہ خطابی کہتے ہیں کہ اس کم عمل والے محبت کرنے والے اور صادق النیہ کو حسن نیت کی وجہ سے ارباب عمل والوں کے ساتھ لاحق فرما دیا، کیونکہ نیت اصل ہے، اس لیے عمل والوں کے ساتھ ملا دیا، نیت اصل۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان احادیث کی حقیقت اور حلاوت نصیب فرمائے، عمل کرنے، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق اور قبولیت نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔